ہم جنس پرستی یعنی لواطت کا عمل زنا سے بھی زیادہ بدتر ہے، اور تاریخ کے اندر پہلی بار اس کی شروعات حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس بدترین جرم کی سزا کے اندر ان کی پوری بستی کو اوپر اٹھا کر الٹ دیا اور واپس زمین پر پٹک دیا، اور اس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش برسائی گئی، کیونکہ یہ عمل اللہ کو اس قدر ناپسند ہے اور یہ شدید عذاب آنے والی نسلوں کی عبرت کے لیے تھا۔ ان کو یہ بتانا تھا کہ شیطان کیونکہ خود کو اور اپنی نسل کو جنات اور انسانوں سے بہتر سمجھتا ہے، تو یہ آگے بھی تمہیں ایسے ہی گمراہ کرے گا اور تمہاری نسل کو بدلنے کی اور تمہاری فیملی سسٹم کو توڑنے کی کوششوں کے اندر لگا رہے گا۔ تمہیں ہم جنس پرستی کی لعنت کے اندر مبتلا کر دے گا، جو کہ خود تمہارے انسان ہونے اور اللہ کی بھی توہین ہے، جس نے اس جسم کو قدرتی طور پر ایسا نہیں بنایا۔ قرآن کریم نے اس قصے کو ذکر کر کے رہتی دنیا تک ایک مثال قائم کر دی اور بتا دیا کہ ایسے لوگوں کی اصل سزا یہی ہے کہ انہیں آسمان تک اٹھا کر زمین پر مار دیا جائے یا دونوں کو قتل کر دیا جائے۔ مگر دنیا کے کسی بھی اسلامی ملک کے اندر ابھی تک یہ سزا رائج نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا کہ وہ ملک جسے بنایا اس نعرے سے گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ، یعنی ایک الگ مسلم ریاست جہاں پر 99% مسلمان موجود ہوں، وہاں ایک کے بعد ایک سوشل میڈیا ایپ پر اور مین سٹریم میڈیا، ڈرامہ اور فلم انڈسٹری کے اندر ایک کے بعد ایک ہمیں سیام ہم جنس پرستی کی پروموشن ہوتی نظر آ رہی ہے۔ یہ ایک سوچی سمجھی سازش اور ایجنڈے کے تحت نئی نوجوان نسل کو اس غلیظ گناہ کے لیے ذہن سازی کی جا رہی ہے، اور پاکستان کے اندر کئی سال سے جوائے لینڈ کے بعد کئی LGBT فلمز کو فورن فنڈنگ سے مسلسل بنایا جا رہا ہے، جس پر کافی لوگوں نے تنقید بھی کی تھی، یہاں تک کہ اب ڈراماز کے اندر بھی انہیں سیام پروموٹ کیا جا رہا ہے، جس سے بچے اور کم عمر نوجوان گھر میں بیٹھ کر دیکھتے ہیں۔ NGOز ایسے لوگوں کو میڈیا پر لاکل ایکٹیوسٹ کے طور پر پروموٹ کر رہی ہیں اور اس ہم جنس پرستی کو باقی نوجوان نسل کے لیے رول ماڈل بنانا چاہتی ہیں۔ یہ ایک آرٹ کی صورت میں سبلومنل میسیجز کو ان کے سب کانشیس مائنڈ کے اندر ٹرانسفر کیا جا رہا ہے۔ یہ سب کرنے کے باوجود بھی جب پاکستانی سوسائٹی نے اسے ایکسپٹ نہیں کیا اور سوشل میڈیا اور مین میڈیا پر اس کے خلاف آواز اٹھی، تو ان لوگوں کو اس وقت اندازہ ہو چکا تھا کہ فی الحال یہاں پر کوئی دال گلنے والی نہیں ہے، کیونکہ سوسائٹی پر ابھی بھی کئی سال مزید کام کرنا باقی ہے، کیونکہ سوسائٹی کے اندر ابھی بھی علماء حق اور سویلائز لوگ موجود ہیں جو کہ اس طرح کے گنونے کام کو سپورٹ کبھی نہیں کریں گے۔ ہاں، لیکن ان کے بعد آنے والی ان کی اگلی نسل ہمارا اصل ٹارگٹ ہوگی۔ یہی سوچ کر ایک پاکستانی ہم جنس پرستی پر بنا ایک گھٹیا اور غلیظ ترین ڈرامہ، جس کی کاسٹنگ، رائٹنگ، شوٹنگ پاکستان میں ہو رہی ہے، جس کا نام ہے برزخ، لیکن اسے آنر کیا جا رہا ہے ہمارے پڑوسی ملک انڈیا کے اندر۔ اس ڈرامے کے لیے فنڈنگ کی ہے Z5 نامی کمپنی نے اور اس کے رائٹس اس کو بیچ دیے گئے ہیں۔ اس ڈرامے کے اندر ہم جنس پرستی، فحاشی اور بے حیائی کے ایسے مناظر ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اتنا اوپنلی خود کو مسلم کہنے والی سوسائٹی ہم جنس پرستی کو پروموٹ کر سکتی ہے۔ اس ڈرامہ سیریز کے اندر مین کریکٹر فواد خان اور سنم سعید جیسے بڑے ایکٹرز نے کام کیا، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ پاکستان کے اندر بھی یہ سب کچھ دکھانے کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ یہ اپنا سب کچھ، اپنا دین، ایمان اور عزت ان پیسوں اور اس بے حیائی کی پروموشن کے لیے بیچنے کو تیار بیٹھے ہیں۔ اس ڈرامے کے اندر وہ تمام بڑے گناہ موجود ہیں جن کو اسلام کے اندر سختی سے منع کیا گیا ہے، مثال کے طور پر بچوں کی ذہن سازی، LGBTQ، فحاشی، سیم سیکس اور جادو وغیرہ۔ اس ڈرامے کی کہانی ایک ایسے بزرگ شخص پر بیس کرتی ہے جس کی بیوی مر چکی ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ وہ دوبارہ برزخ سے واپس آ کر اس سے شادی کرے گی، جو کہ سیدھا اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، کیونکہ برزخ زندوں کو مردہ سے الگ کرتی ہے۔ جو بھی شخص ایک بار اس دنیا سے چلا گیا وہ کبھی بھی واپس نہیں آ سکتا، اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اس ڈرامے کی فنڈنگ اصل میں سیکرٹ سوسائٹیز کی طرف سے ہوئی ہے، جو کہ شیطان کا ایجنڈا لے کر اسے پوری دنیا کے اندر پھیلانا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کا نام بھی چن کر رکھا گیا ہے، یعنی برزخ۔ برزخ وہ جگہ ہے جو کہ انسان کی موت کے بعد قیامت کے آنے سے پہلے اس کے رہنے کا مقام ہوتا ہے، اور یہ برزخ انسان کی قبر ہی ہوتی ہے، جو جہنمی شخص کے لیے آگ کا بستر اور نیک شخص کے لیے جنت کے باغ کی طرح ہوتی ہے۔ جہنمی شخص کو ایک کھڑکی سے اپنا ہمیشہ کا مقام یعنی دوزخ دکھا کے آگ کے بستر پر قیامت تک کے لیے جلنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے، جبکہ نیک شخص کو جنت کے اندر اس کا گھر دکھا کر باغ کی طرح ایک پرسکون جگہ پر بستر پر سلا دیا جاتا ہے جب تک کہ قیامت نہ آ جائے۔ اس کے علاوہ اس ڈرامے کے دوران پہنے جانے والے ڈریسز اور اس
طرح کے شیطانی ایونٹ دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس ڈرامے کے ٹریلر کے آخر پر ایک سانپ اور درخت کا ریفرنس بھی دیا گیا ہے۔ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ شیطان جنت کے اندر حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو بہکانے کے لیے سانپ کی شکل کے اندر ایک درخت پر آیا تھا، جس کا پھل کھانے سے اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کیا تھا، بالکل ایسے ہی جیسے فحاشی سے اور قوم لوط کے عمل سے اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کیا تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے۔ لیکن یہ لوگ ایک بڑے ایجنڈے کے تحت پوری دنیا کے لوگوں کو اس بڑے لیول پر ایک بار پھر سے گمراہ کرنا چاہتے ہیں، جیسے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو شیطان نے کیا تھا۔ یہ شیطان کے پجاری یا سیکریٹ سوسائٹیز اس طرح کے سمبولکلی طور پر لوگوں سے بات چیت کرتی ہے۔ آج یہ لوگ آپ کے بچوں کے دماغ کے اندر ہم جنس پرستی کا بیج ڈال رہے ہیں، جو کہ ایک دن بڑا ہو کر درخت بن جائے گا، اور آج اگر ہم نے اس کو نہ روکا تو یہ ان بچوں کی نظر کے اندر آہستہ آہستہ نارمل ہوتا جائے گا۔ اس ڈرامے کا ڈائریکٹر وہی شخص ہے جس نے اس سے پہلے چڑیل نام کا ایک ولگر قسم کا شو بنایا ہے، جس کے اندر LGBT اور سیم سیکس کو پروموٹ کیا گیا۔ ایک معاشرے کے اندر فحاشی اور گناہ کو عام کرنا ایک ایسا گناہ ہے جس کی قرآن کریم کے اندر سخت قسم کی وعید سنائی گئی ہے، اور ایسے لوگوں کو جہنم کا حقدار کہا گیا ہے۔ جن لوگوں تک یہ ڈرامہ پہنچے گا اور وہ اس سے متاثر ہوں گے، ان لوگوں کا گناہ بھی انہی لوگوں کے سر ہوگا جو کہ اس کو لانچ کرنے والے ہیں، اور قیامت کے دن جہنم کی صورت میں ہمیشہ کا عذاب ان کو الگ ملے گا۔ اب ہم لوگوں کو کرنا یہ چاہیے کہ شیطانیت کے متعلق اپنے بچوں کو بھی اویئرنیس دے، اور جہاں پر بھی ہو سکے سوشل میڈیا، پرسنل کنورسیشن اور ہر جگہ پر اس کے خلاف آواز اٹھا کر اس کا بائیکاٹ کرے، اور ان لوگوں کو بتا دے کہ ہم یہ سب کسی صورت بھی قبول نہیں کریں گے۔ ناظرین، اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے مل سکیں۔